السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التہذیب یہ مختصر رسالہ فن منطق میں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ کا ہے، اور اس کی شرح کی ہے استاذ الاساتذہ علامہ محمد عاقل مصباحی رضوی نے، جو فی الحال جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف کے صدر المدرسین ہیں، اور اس شرح کا تاریخی نام رکھا گیا امداد اللبیب لافہام التہذیب۔ آئیے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی اور ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا۔ والصلاة والسلام علی من، اور درود و سلام نازل ہو ان پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہادی بنا کر بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع کیوں فرمایا؟ تو شارح نے یہ کہا کہ تاکہ قرآن مجید کی پیروی ہو جائے، کہ قرآن مجید میں بھی بسم اللہ سے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اور حضور کی حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شان والے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو وہ برکت والا رہتا ہے، اور اگر بسم اللہ سے ابتدا نہ کی جائے تو پھر وہ ناقص و ابتر رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں افتتح بالبسملۃ، مصنف نے اپنی کتاب کو بسملہ سے شروع فرمایا ہے، تأسیم بالکتاب المجید، قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے، وعملاً بقول النبی الوحید صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور کا فرمان ہے کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر امر ذی شان، ذی بال یعنی شان والا کام کے جس میں ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے فہو ابتر، تو وہ بے برکت ہو جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے۔ فرماتے والمراد قلیل البرکتی، یہاں ابتر سے مراد یہ ہے کہ وہ بے برکت رہ جاتا ہے، تو یہاں قلیل عدم کے معنی میں ہے، قلیل البرکتی ای عدیم البرکتی، کہ اس میں پھر برکت نہیں رہتی۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض یہ کرے کہ ٹھیک ہے کہ مصنف نے کتاب کا آغاز بسملہ سے اس لیے کیا کہ قرآن مجید کی پیروی ہو جائے اور حضور کی حدیث پر عمل ہو جائے، لیکن حضور کی حدیث تو حمدلہ کے بارے میں بھی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جو شان والا کام اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بھی نامکمل رہتا ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں پھر تعارض ہو گیا۔ حمدلہ والی حدیث پھر یہ چاہتی ہے کہ حمدلہ سے ابتدا کی جائے، اور بسملہ والی حدیث یہ چاہتی ہے کہ بسملہ سے ابتدا کی جائے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے ابتدا وہ تین طرح کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک ابتداء حقیقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے ہو اور اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اس کو ابتداء حقیقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک نمبر، تو یہ ایک نمبر یہ سب سے پہلے ہے، اور اس کے بعد تو نمبر ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، تو یہ ابتداء حقیقی ہوگی۔ اور ابتداء اضافی بھی ہوتا ہے۔ ابتداء اضافی کا مطلب نسبت کرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہے وہ پہلے ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے جو 2 نمبر والا کوئی ہوگا، 2 نمبر، تو وہ 3 4 5 وہ ان سے پہلے ہے،
تو یہ اپنے ماں باپ کی طرف اضافت و نسبت کرتے ہوئے پہلے ہو گیا، تو اس کو بھی جو ہے ابتدا کہیں گے، ابتدائی اضافی۔ تو ابتدائی حقیقی تو وہ ہوا جو سب سے پہلے ہو، اس سے پہلے کچھ نہ ہو، اور ابتدائی اضافی وہ ہوا کہ جو کسی سے پہلے ہو۔ ہاں، تو فرماتے ہیں اس لیے ہم یہاں پر کوئی حدیث میں تعارض نہ رہے گا کہ ہم بسم اللہ والی حدیث کو ابتدائی حقیقی پر محمول کر لیں گے کہ اور بسم اللہ کو مصنف نے سب سے پہلے لکھا، اور حمدلہ والی حدیث کو ہم ابتدائی اضافی پر محمول کریں گے کہ وہ مقصود کتاب سے تو پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں ہے، وہ باقی کتاب سے تو پہلے ہے۔ اور ایک ابتدائی عرفی ہوتا ہے، ابتدائی عرفی کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصود سے پہلے ہو۔ تو اب بسملہ اور حمدلہ دونوں حدیث کو ہم ابتدائی عرفی پر بھی محمول کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی مقصود کتاب سے پہلے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا ہے کہ ولا یعارضہ، اور اس جو بسم اللہ والی حدیث ہے اس کے معارض نہیں ہوگی یہ حمدلہ والی حدیث کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد فہو اجزم، کہ ہر شان والا کام کہ جس میں ابتدا اللہ کی حمد سے نہ کی جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ اب دونوں میں تعارض نہیں ہوگا، کیوں؟ لحمل الاول علی الابتداء الحقیقی، کیونکہ پہلی والی حدیث جو بسم اللہ کے متعلق ہے وہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے، والثانی علی الاضافی، اور دوسری والی حدیث جو حمدلہ سے ابتدا کے متعلق ہے تو وہ ابتدائی اضافی پر محمول ہے۔ اب مصنف کے قول الحمدللہ الذی میں حمد سے بحث کرتے ہیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ حمد کی تعریف یہ ہے زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے ارادے سے، خواہ نعمت سے متعلق ہو یا غیر نعمت سے متعلق ہو۔ تو اگر اختیاری خوبیوں پر تعظیم کے ارادے سے زبان سے تعریف کی جائے گی، اب چاہیں نعمت کا حصول ہو یا نہ ہو تو اسے جو ہے وہ حمد کہیں گے، جیسے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اور حمد کے علاوہ مدح بھی ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے، تو مدح کی تعریف بھی اسی طرح ہوگی، لیکن مدح میں وہ اختیاری خوبی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اختیاری بھی، اور اس میں حمد میں وہ اختیاری خوبیوں پر زبان سے تعریف کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے ارادے سے اختیاری خوبی پر ہو یا بغیر اختیاری خوبی پر ہو، اور نعمت کے بدلے ہو یا بغیر نعمت کے بدلے ہو، تو اس کو جو ہے مدح کہتے ہیں۔ اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ تو شکر کی تعریف میں جو هو الثناء باللسان کی جو قید ہے یہ ہم ہٹا دیں گے، تو تعریف صرف ہو جائے گی الثناء علی قصد التعظیم، یعنی تعظیم کے ارادے سے تعریف کرنا، بالنعمتی، نعمت کے بدلے، کیونکہ شکر تو وہ منعم کے انعام کے بدلے میں کیا جاتا ہے نا، تو اس لیے نعمت کی قید لگ جائے گی کہ نعمت کے بدلے میں تعظیم کے قصد سے تعریف کرنا، اب چاہے وہ زبان سے ہو یا انسان وہ دل سے بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو تعریف ہے حمد کی هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم، تو یہاں اختیاری خوبیوں پر زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے قصد سے، چاہے نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو، یہ تو حمد ہے۔ اور اسی میں اگر ہم یہ کہیں کہ زبان سے تعریف کرنا تعظیم کے قصد سے اختیاری خوبی پر ہو یا غیر اختیاری خوبی پر ہو، نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو، تو اسے مدح کہیں گے، اور شکر میں باللسان کی قید ہٹ جائے گی۔
اور اس میں نعمت کی قید لگے گی کہ نعمت کے بدلے میں جو تعظیم کے قصد سے تعریف ہوتی ہے تو اس کو شکر کہتے ہیں، اب خواہ وہ زبان سے ہو یا دل سے ہو۔ فرماتے ہیں کہ للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اللہ یہ علم ہے یا اسم ہے؟ تو یہاں پر شارح حفظہ اللہ نے اسم جلالت اللہ کو ذات واجب الوجود کا علم قرار دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے وہ اسم کہا ہے، اور جو اسم کہتے ہیں تو ان کے نزدیک اسم جلالت وہ کلی ہوتا ہے، اور جو علم کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ جزئی حقیقی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ علم للذات الواجب الوجود الخالق للعالم المستجمع لجمیع صفات الکمالی، تو اللہ یہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے کہ جو عالم کو پیدا کرنے والی ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ فرماتے ہیں وحرف التعریف جزء هذا العلم اصالتاً، اب جو حرف تعریف ہے اس اسم جلالت میں تو یہ اصلی ہے یا عوض میں ہے؟ تو اس میں بھی دو گروہ ہیں۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ الف لام وہ عوضی ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی اصل الہن تھی یا ولاہن تھی، کہ جو بعد میں وشاحن کے قاعدے سے واو حمزے میں بدل جاتا ہے، یعنی الہن ہی ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اس کی اصل الہن تھی، اب حمزے کو حذف کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں حرف تعریف الف لام کو لایا گیا تو اللہ ہو گیا۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں عوض میں نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی اصل جو ہے وہ یہ اصل میں ہی اللہ ہے، اور ہم حرف تعریف وہ کسی کے عوض میں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود، تو اللہ جو ہے یہ ذات واجب الوجود کا علم ہے، جو سارے جہاں کا خالق ہے اور جو ذات واجب الوجود تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ وہ حرف التعریف جزء هذا العالم اصالتاً، اور اللہ میں جو حرف تعریف جو شروع میں ہے یہ اس علم کا اصلی اور حقیقی جز ہے، ولیس عوضا، اور یہ کسی کے عوض میں نہیں ہے، علی ما هو التحقیق، جیسے کہ یہی تحقیق ہے، یہی محققین کا مذہب ہے کہ اللہ وہ علم ہے، کلی نہیں ہے، اور حرف تعریف وہ اس علم کا حقیقی جز ہے۔ الذی ہدانا، یعنی الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو الذی ہدانا، فرماتے ہیں ہدانا کا مطلب کیا ہے؟ ای دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی ایسے راستے پر کہ جو ہمیں خیر کی طرف پہنچا دے، تو خیر کی طرف پہنچانے والے راستے کی ہمیں رہنمائی فرمائی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ معنی ہدایت کا کیوں بتایا کہ ہماری اس راستے پر رہنمائی فرمائی جو خیر تک پہنچا دے؟ تو فرماتے اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا، جو راستہ مطلوب تک پہنچانے والا ہے، صرف راستہ دکھا دینا۔ لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت کا معنی صرف راستہ دکھانا نہیں ہے، اراءۃ طریق، بلکہ مطلوب تک پہنچانا، یہ ہدایت کا معنی ہے، یعنی ایصال الی المطلوب مراد لیتے ہیں وہ۔ فرماتے ہیں کہ اذ الہدایۃ عند اہل السنت والجماعت الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، کیونکہ ہدایت اہل سنت والجماعت کے نزدیک رہنمائی کرنا ہے ایسے راستے پر کہ جو مطلوب تک پہنچا دے، وہی لا تستلزم الایصال، اور یہ
پہنچانے کو مستلزم نہیں ہے، یعنی صرف راستے کی رہنمائی سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ پہنچ ہی جائے۔ جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں بس اسٹیشن جانا ہے، تو کوئی یہ بتا دے کہ دیکھو یہ راستہ ادھر ایسے جا رہا ہے، تو یہ اراۃ طریق ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ انسان بس اسٹیشن تک پہنچ جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے بھٹک جائے، تو وہی لا تستلزم الایصال، یہاں تو صرف راستہ دکھایا ہے، تو یہ اراۃ طریق، یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے۔ لیکن معتزلہ نے ہدایت کا وہ معنی لیا ہے کہ جیسے اس نے کہا مجھے بس اسٹیشن جانا ہے، تو گویا کہ اس کی رہنمائی ایسی کرنا کہ وہ بس اسٹیشن پہنچ ہی جائے، تو اس کا مطلب ہاتھ پکڑ کر بس اسٹیشن تک پہنچا کر آنا، یہ ہدایت کا معنی ہوگا۔ فرماتے ہیں وعند المعتزلۃ، اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کہتے ہیں الدلالۃ الموصلۃ بالفعل الی المطلوب، ایسی رہنمائی کہ جو بالفعل مطلوب تک پہنچانے والی ہو۔ فرماتے ہیں وبہذا تبین الفرق بین المعنیین، اور اسی سے دونوں معنوں میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک ہدایت کا معنی اراۃ طریق ہوا، اور معتزلہ کے نزدیک ایصال الی المطلوب ہوا۔ اب معتزلہ ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، رہے سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، تو انہوں نے ہدایت پر وہ گمراہی کو پسند کیا، ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، یعنی کہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر ایصال الی المطلوب اگر مراد ہوتا تو ضرور وہ ہدایت پا جاتے، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے کہ ہم نے سمود کو ہدایت دی، تو یہاں پر ایصال الی المطلوب اگر مراد ہوتا تو وہ ضرور راہ یاب ہو جاتے، تو پتہ چلا کہ ایصال الی المطلوب مراد نہیں ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو اراۃ طریق بھی قرآن میں جو ہے، جیسے انک لا تہدی من احببت، تو حضور تو راستہ دکھانے کے لیے آئے نا ہمیں، حضور تو جو ہے مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے، ایمان لانا یہ تو اللہ رب العزت ہدایت دے گا، اور حضور کا کام یہ ہے کہ صرف جو ہے راستہ دکھا دینا۔ لیکن قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت، کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو کہ جس کو آپ پسند کریں، جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر حضور جو اراۃ طریق کے لیے آئے ہیں، تو اراۃ طریق کی بھی نفی کر دی گئی۔ تو قرآن کریم میں تو دونوں معنی ہی جو ہے وہ دونوں آیتوں میں ٹوٹ گئے، کہ وَأَمَّا ثَمُودُ والی آیت میں ایصال الی المطلوب مراد نہیں ہے، اور اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ والی آیت میں اراۃ طریق مراد نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں بعض محققین کا مذہب یہ ہوا کہ ہدایت دونوں معنی کے درمیان مشترک ہے، یعنی ہدایت کا معنی اراۃ طریق بھی ہے اور ایصال الی المطلوب بھی ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا معنی کم مراد لیا جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرینے کے اعتبار سے تعین ہوگی، کہ قرینہ اگر اراۃ طریق کا ہے تو وہاں اراۃ طریق مراد لیا جائے گا، اور اگر قرینہ ایصال الی المطلوب کا ہے تو وہاں یہ معنی مراد لیا جائے گا۔ تو قرینے کے لیے جو ہے وہ ایک ضابطہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہدایت چونکہ دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو اگر دوسرا مفعول میں لام یا الا کے واسطے سے ہدایت متعدی ہے دوسرے مفعول کی طرف، تو وہاں پر اراۃ طریق کا معنی مراد ہوگا، اور اگر بغیر الا یا لام کے واسطے کے متعدی ہے تو وہاں پر ایصال الی المطلوب کا معنی مراد ہوگا۔ تو اب جو قرآن مجید میں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ہے، تو یہاں پر اب اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اما ثمود فہدیناہم، تو
یہاں پر ہم ضمیر وہ پہلا مفعول ہوگی اور الاسلامی یہاں مقدر ہے، تو الاسلامی جو دوسرے مفعول ہے تو یہ الا کے واسطے سے یہاں پر ہدایت متعدی ہے، اس لیے یہاں پر ارات طریق کا معنی ہے، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اور انک لا تہدی من احببت، تو یہاں پر دوسرا مفعول جو نکلے گا تو وہ بغیر واسطے کے ہے، یعنی انک لا تہدی الاسلام، کہ تم اسلام کی ہدایت نہیں دے سکتے، من احببت جس کو چاہو، تو من احببت جو دوسرا مفعول ہے یہ بغیر واسطے کے ہے، اس لیے یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد ہے، یعنی اے نبی تم ایصال الی المطلوب نہیں فرما سکتے اور حضور ارات طریق کے لیے ہیں، تو اب دونوں معنی ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں وقد ذهب بعض المحققین، تو بعض محققین کا مذہب یہ ہو گیا کہ ان الہدایت موضوعۃ لمعنی، کہ ہدایت ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ یعمہما، جو ارات طریق اور ایصال الی المطلوب دونوں معنی کو عام ہے۔ اب کوئی اعتراض نہیں رہے گا کہ دونوں معنوں کو عام ہے، وَلِذَا تُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ، اس لیے دونوں معنی پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ کبھی ارات طریق معنی مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ایصال الی المطلوب۔ لیکن فرماتے تعین کیسے ہوگی؟ وَالتَّعْيِينُ بِحَسْبِ الْقَرِينَةِ، اور تعین وہ قرینے کے اعتبار سے ہوگی، وَهُوَ الصَّحِيحُ، اور یہی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں سواء الطریق، الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تو سیدھا راستہ، سواء الطریق کا معنی سیدھا راستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سوا جو ہے یہ استوا کے معنی میں ہے، تو سوا یہ اسم ہے اور استوا کے معنی میں ہے، اور استوا مصدر ہے تو یہ مصدر کا اسم ہو گیا، کیونکہ سوا اسم ہے اور استوا مصدر کے معنی میں ہے، تو پھر سوا یہ استوا مصدر کا اسم ہو گیا، اس لیے سوا کو جو ہے وہ اسم مصدر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سواء الطریق کا مطلب ہے الطریق المستقیم، سیدھا راستہ، تو فسواء اسم بمعنی الاستواء، تو سواء یہ اسم ہے جو استوا کے معنی میں ہے، اور استوا یہ استوا مصدر ہے، فہو اسم للمصدر، تو سواء یہ اسم مصدر ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وَيُوصَفُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ بِمَعْنَىٰ مُسْتَوٍ، اب یہ چونکہ سیدھا راستہ تو الطریق کی صفت ہے، یہ سوا جو ہے وہ طریق کی صفت ہے۔ فرماتے ہیں وَيُوصَفُ بِهِ، اور اس کے ذریعے یعنی سواء کے ذریعے طریق کو موصوف بنایا جاتا ہے اس طور پر کہ یہ مستوٍ کے معنی میں ہے، تو اصل ہو جائے گی طریق مستوٍ، سیدھا راستہ، تو طریق مستوٍ جب یہ ہے تو یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی، گویا کہ مستوٍ کو سوا بنا کر اس کی اضافت طریق کی طرف کر دی گئی، فالاضافۃ اضافۃ الصفۃ الی الموصوف، تو یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں تو سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ تو یا تو مذہب اسلام مراد ہے، یا وہ عقائد مراد ہیں کہ جو عقائد منطقی قواعد اور کلامی عقائد کو شامل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمراد بہ ملت الاسلام، اور یہاں پر سواء الطریق سے مراد مذہب اسلام ہے، یا وہ عقائد ہیں کہ جو منطقی قواعد کو شامل ہیں اور کلامی عقائد کو شامل ہیں۔ تو فرماتے ہیں دوسرا والا معنی مراد لے لیا جائے تو چونکہ جو مصنف کا یہ متن ہے تہذیب، تو اس کی دو قسمیں ہیں، منطق اور کلام، تو اس میں جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، کیونکہ منطقی قواعد کو شامل ہے تو یہ تہذیب کی جو قسم ہے منطق کی طرف اشارہ ہو گیا، اور جو دوسری قسم کلام کے متعلق ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا، والعقائد الکلامیہ، اس سے فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَنَا التوفیق خیر رفیق، کہ جس نے ہمارے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا۔ تو فرماتے ہیں جعل ای سیر لنا، جس نے ہمارے لیے بنایا، تو لنا یہ جو ظرف ہے
یہ جعل سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں والظرف متعلق بجعل، تو ظرف یہ فعل جعل سے متعلق ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جعل لام کے ذریعے متعدی ہو تو وہاں پر غرض سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے توفیق کو بہترین راستہ بنایا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا کوئی بھی فعل وہ غرض سے متعلق نہیں ہوتا، تو اس لیے شارح فرماتے ہیں کہ وجعل لنا میں لام کو غرضیہ نہ سمجھ لیا جائے بلکہ وہ برائے انتفاع ہے، یعنی مطلب یہ ہے وجعل لنا التوفیق کہ جس نے ہمارے فائدے کے لیے توفیق کو بہترین ساتھی بنایا۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ اللَّامُ حِينَئِذٍ لِلْإِنْتِفَاعِ، اور اس وقت لام یہاں پر وہ انتفاع کے لیے ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ رَفِيقٌ، فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی ممکن ہے کہ لنا جو ظرف ہے اس کا تعلق مصنف کے قول رفیق سے ہو جائے۔ کیسے؟ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ وجعل لنا التوفیق خیر، رفیق میں جو رفیق ہے یہ لنا ظرف کا عامل بنا ہے، تو ہم سمجھنے کے لیے اسے پڑھتے ہیں وجعل التوفیق خیر رفیق لنا ہو جائے گا پھر کہ اس اور اللہ رب العزت نے توفیق کو ہمارے لیے بہترین ساتھی بنایا، خیر رفیق لنا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے خیر مضاف اور رفیقن یہ مضاف الیہ ہے، اور لنا اس رفیق مضاف الیہ کا معمول ہے، رفیق یہ عامل ہے۔ فرماتے ہیں تو اب دیکھیے لنا کو اگر مقدم کر دیا جائے، وجعل لنا التوفیق خیر رفیق کہا جائے، تو رفیق کا جو معمول ہوگا تو وہ اس کے مضاف پر مقدم ہو گیا۔ دیکھیے رفیق پر بھی مقدم ہے اور اس کے مضاف پر بھی مقدم ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب معمول مقدم ہو گیا تو پھر عامل کا اعتبار بھی مقدم ہو کر کیا جاتا ہے، تو لنا کے ساتھ اگر رفیق کو رکھا جائے تو خیر جو مضاف ہے تو مضاف سے پہلے مضاف الیہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو شارح نے جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر مضاف الیہ جو رفیق ہے اس کا معمول لنا اگر مقدم ہو جاتا ہے تو اس میں خرابی نہیں آئے گی کہ آپ اس کی وجہ سے یہ بھی کہو کہ پھر مضاف الیہ بھی مضاف پر مقدم ہو جائے گا، کیونکہ لنا جو ہے وہ ظرف ہے، وہ ظرف میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ مقدم بھی ہو جائے تب بھی اپنے عامل کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ مَعْمُولِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، اور مضاف الیہ جو رفیق ہے اس کے معمول کون ہے؟ لنا، تو اس کے معمول کا مقدم ہونا جائز ہے علی المضاف، مضاف یعنی خیر پر۔ کب؟ اذا کان المتعلق ظرفاً، جبکہ متعلق ظرف ہو، اور یہاں پر جو متعلق لنا ہے وہ ظرف ہے تو اعتراض نہیں ہوگا، کما وقع ہونا، جیسے کہ یہاں پر واقع ہے اذ الظرف یتوسع فیہ ما لا یتوسع فی غیرہ، کیونکہ ظرف میں وہ وسعت ہوتی ہے کہ جو غیر ظرف میں وسعت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ لنا جو ظرف ہے اس کا متعلق جعل بھی ہو سکتا ہے اور رفیق بھی ہو سکتا ہے۔ اب فرماتے توفیق کا معنی کیا ہے؟ ویسے توفیق کا معنی یہ بھی ہے کہ نیکی پر قدرت دینا، طاعت پر قدرت دینا۔ یہاں پر جو شارح نے معنی بتایا وہ یہ کہ اللہ رب العزت جس کام کو پسند کرتا ہے تو بندے کو اس کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ توفیق کہتے ہیں ہوا جعل اللہ فعل عبادہ موافقا لما یحبہ ویرضاہ، توفیق یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے فعل کو اس کے موافق کر دینا کہ جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ تو ہم سیدھا ترجمہ لگا لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے فعل کو اپنی محبت اور رضا کے موافق کر دینا، تو یہ توفیق کہلاتا ہے۔